बर दुश्मन अली लानत बेशुमार। बेकसी कैसी थी गम कैसा, बाप की लाश पे बेटी ने तमाचे खाए। गाजी अब्बास ने अलम उठाया, मशकीज़ा उठाया और नहर फ़रात की तरफ में 40,000 की फ़ौज खड़ी थी। उनने गाजी अब्बास को रोका और कहा, गाजी अब्बास ने अकेले में इतनी जंग की कि आधे से ज़्यादा दुश्मनों को मार दिया। अब्दुल एहसन तुम्हारा ऐसी हालत में था लाशा अब्बास का, मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा। नाराए हैदरी या अली, बर दुश्मन अली लानत बेशुमार। बच्चे आए हैं खेलने मिलने के लिए, चेक करो। क्या नाम है मोहसिन, तुम्हारा? अब्दुल्ला, वापिस अब्दुल्ला, वापिस अब्दुल्ला, अब्दुल एहसन, तुम्हारा अयूब, क्या नाम क्या है? आसिफ। आसिफ। भाई उम्मीद है अभी अलीगढ़ आर्मी है, जितनी मेरी बहनें या भाई हैं, जितने भी लोग हैं ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि अलीगढ़ को अपनी अलीगढ़ आर्मी बहुत अजीज़ है और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करो। गाजी अब्बास की, इमाम हुसैन के जो अलमदार थे गाजी अब्बास, उनकी शहादत कैसे हुई थी। इससे पहले आप लोग को एक मैं सुनाऊंगा नोहा बीबी सकीना का, क्योंकि यहाँ में सकीना चल रहे हैं, तो उसी की मुनासबत से आज मैं आप लोग को एक नोहा सुनाऊंगा। 2000 years later. अल्लाह जाने किस तरह बाप से बेटी को छुड़ाया होगा, बाप की लाशी पे बेटी को जो पाया होगा। अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, बेकसी कैसी थी गम कैसा, जफा कैसी थी हर तमाचे पे वो गाजी को सदा देती थी, खून आँखों से जो गाजी ने बहाया होगा। अल्लाह जाने, अल्लाह जाने किस तरह बाप से बेटी को, बेटियों लो ज़रा सोचो वो मंज़र हाय, बाप की लाश पे बेटी ने तमाचे खाए, वक्त जो किसी लोग काया होगा। अल्लाह जाने एक शब या जो जिंदा में सर शाए उम्मा, मुँह पे मुदा खा सकीना ने हुई सांसे तमाम, वक्त जो गुस्से लोग कफन देने काया होगा। बहुत से बुलंद कर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो टाइम वेस्ट किए बिना अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोग को आज इमाम गाजी अब्बास की शहादत का वाक़या सुना। 7 मुहर्रम का दिन था, खैमों में पानी ख़त्म हो गया था, पानी और खाने की सारा जितनी भी अशिया थी, वो जो फ़रात थी ना, जो नहर थी वहाँ की, जहाँ से पानी वानी सब था वहाँ पर, ठीक है। बीबी सकीना गाजी अब्बास के पास आई, अपने चचा के पास आई, तो बीबी सकीना ने गाजी अब्बास से फरमाया, ए चचा, खैमों में सारा पानी ख़त्म हो चुका है, हमें बहुत प्यास लग रही है और खैमों में बच्चे रो रहे हैं। तो फिर इस तरह गाजी अब्बास से बीबी सकीना ने इमाम हुसैन से गाजी अब्बास को इजाज़त लेके दी
پھر غازی عباس نہر فرات کی طرف گئے پانی لینے۔ امام حسین نے فرمایا جاؤ عباس کوشش کرو پانی لے آؤ۔ غازی عباس نے علم اٹھایا، مشکیزہ اٹھایا اور نہر فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایسے میں 40,000 کی فوج کھڑی تھی، ان نے غازی عباس کو روکا اور کہا کیا ہے کہاں جا رہے ہو؟ غازی عباس نے فرمایا میں عباس بن علی ہوں، پانی لینے آیا ہوں، ہم آپ کو پانی نہیں لے کے جانے دیں گے، ہمیں منع کیا گیا ہے، ہم آپ کو پانی نہیں لے کے جانے دیں گے۔ غازی عباس نے فرمایا میرے خیموں میں بچے پیاسے ہیں، مجھے پانی لے کے جانے دو۔ جب بات نہ بنی تو پھر جنگ شروع ہو گئی۔ غازی عباس نے اکیلے میں اتنی جنگ کی کہ آدھے سے زیادہ دشمنوں کو مار دیا اور آدھے سے زیادہ بھاگ گئے تھے دشمن۔ وہ لشکر بہت بڑا تھا، وہ 9 لاکھ کا لشکر تھا، جو دشمن تھے وہ 9 لاکھ تھے دشمنوں سے لڑتے لڑتے پھر غازی عباس فرات تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد غازی عباس نے مشک بھری، ہاتھوں میں پانی لیا، اشل سے فرمایا اے اشل پانی پیو۔ پھر غازی عباس سے اشل فرماتے ہیں اے غازی میں کیسے پانی پی لوں، میرے آقا زادے پیاسے ہیں، پہلے آپ پئیں۔ پھر غازی عباس نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، پانی غازی عباس نے نہیں پیا، فرات پر ہی پھینک دیا پانی، ٹھیک ہے۔ پھر غازی عباس نے بولا کہ میں کیسے پانی پی لوں، میرا خیمے میں حسین پیاسے ہے، میری سکینہ پیاسی ہے خیمے میں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں خیموں میں، میری زینب پیاسی ہے، میں کیسے پانی پی لوں۔ نہ غازی عباس نے پانی پیا نہ اشل نے پیا، غازی عباس نے پانی فرات پر ہی پھینک دیا۔ غازی عباس پھر اس کے بعد اشل پر سوار ہوئے، اس کے بعد خیموں کی طرف جانے لگے۔ پھر واپس سے دشمنوں نے انہیں گھیر لیا اور خیموں کی طرف نہیں جانے دیا۔ غازی عباس کا سب سے پہلے یہ والا ہاتھ کاٹا، یہ والا ہاتھ کو شہید کیا، پھر اس کے بعد یہ والا بھی ہاتھ کاٹ دیا، دونوں ہاتھ قلم کر دیے تھے انہوں نے۔ غازی عباس نے پھر بھی مکش نہیں چھوڑی، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ غازی عباس نے پھر دانتوں میں مکش پھنسائی، پھر چاہا غازی عباس نے کہ میں اس طریقے سے خیموں تک پانی پہنچا دوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک ظالم نے غازی عباس کی آنکھ پر تیر مار دی۔ عباس نے پھر بھی ہار نہیں مانی، غازی عباس پھر بھی خیموں کی طرف بڑھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غازی عباس پھر ایک ظالم نے نا تیر مکش پر مارا۔ ظالم کہتا ہے کہ جب تک عباس کی مکش کو نہیں ہم وہ کریں گے، زخمی نہیں کریں گے، تب تک عباس نہیں رکے گا۔ پھر ظالم نے مشک کی طرف نشانہ لیا، مشک کو شہید کر دیا، پھر سارا پانی بہہ گیا۔ غازی عباس کی جب آنکھ میں تیر لگا نا، اسی وقت غازی عباس نیچے گر گئے، اشل سے نیچے گر گئے۔ جب یہ خبر امام حسین کے پاس پہنچی نا کہ غازی شہید ہو گئے، پھر غازی عباس وہ امام حسین وہاں سے آئے، غازی عباس کے جو جسم مبارک تھا، جو سر مبارک تھا، ان کو اپنی گودی میں رکھا اور اپنے بھائی سے رونے لگے۔ امام حسین کو غازی عباس بہت پیارے تھے، بچپن سے ہی بہت پیارے تھے۔ ان ظالموں نے غازی عباس کے جسم کو تیر سے چھلی کر دیا تھا، اور ہاتھ کمر کوئی جگہ نہیں تھی جہاں تیر نہ لگا ہو۔ غازی عباس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان نے امام حسین کے پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں اڑا دیے۔ دوستو، کربلا کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق سچ کے ساتھ چلنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور کبھی بھی بلے آپ اکیلے ہو جاؤ لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ابھی میں یہاں پر کرتا ہوں ولاگ کا اینڈ، کیونکہ میری اب آگے ہمت نہیں ہو رہی بات کرنے کی۔ کل ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔